اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں. ان کے بارے میں امام نیشاپوری نے لکھا ہے کہ ایک عظیم محدث تھا حضرت عمر بن ابی سلمہ. یہ امام الحدیث حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 4 سال رہے. 4 سال امام اوزائی کی خدمت میں. محدث حضرت عمر بن ابی سلمہ 4 سال رہے امام اوزائی کی خدمت میں. اتنے طویل عرصہ گزارنے کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد گھر جاتے ہوں گے، نہ بابا. نبی کے فرمان کو حاصل کرنے کے لیے پہلے طلباء ملکوں کو ملک سفر کیا کرتے تھے، ملک کراس کر جاتے تھے. صرف یہ ہے کہ وہاں چیز ایک اہم مل رہی ہے، محدث بیٹھا ہے وہاں جا کر حضور کا فرمان پڑھیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ اب اس اپنے بزرگان کے طور طریقے کو انگریز نے اتنا جناب علی کمزور کر دیا ہے نا، اس لانتی نے جگہ جگہ پہ جا کر سکول بنا ڈالے ہیں. بچہ صبح آئے پڑھے اور شام کا گھر پہنچ جائے. جی بچے آنکھوں کے سامنے ہی اچھے لگتے ہیں، گھر کے جناب علی گھر کا چمن ہوتے ہیں بچے. فضائیں جناب علی اس طرح کی باتیں گھما گھما کر، وہ جو سفر تھا نا نبی کے دین کے لیے اب وہ بھی ذہن سے نکل گیا، ختم ہو گیا. اب یار آپ پڑھنے کے اتنا لمبا دور سفر پہ ہم جائیں پڑھنے کے لیے نا بھائی. ہم اپنے بچے کو، والدین کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو نہیں، بچہ کہتا اتنا دور کون جائے. جہاں جائیں صبح جائیں شام کو واپس آ کر گھر کم از کم ٹی وی تو دیکھ سکیں، ڈرامے تو دیکھ سکیں کم از کم. دونوں چیزیں ہونی چاہیے بھائی، دنیا بھی ہونی چاہیے اور دین بھی ہونا چاہیے. حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں محدث حضرت عمر بن ابی سلمہ 4 سال رہے. 4 سال رہنے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے 4 سال میں صرف 30 حدیثیں سیکھی ہیں. کتنی حدیثیں سیکھی ہیں؟ 30 حدیثیں. 4 سال میں 30 حدیثیں. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم نے 4 سال میں 30 حدیثیں سیکھی ہیں، حضرت امام اوزائی بڑی حسرت سے کہنے لگے. آپ نے فرمایا انا الزمک منذ 4 سنوات ولم اسمع منک انا 30 حدیثا. وہ کہنے لگے کہ آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، اس لمبے طویل عرصہ میں نے صرف 30 حدیثیں آپ سے حاصل کر سکا. امام اوزائی نے جواب دیا وَتَسْتِقْلُ 30 حدیثاً فی 4 سنوات وَلَقَدْ سَارَ جابر بن عبد اللہ الى مصر واشترى راحلته فراكبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حدیث واحد وانصرف الى المدینة. آپ نے فرمایا کہ تجھے 4 سال کی مدت میں 30 حدیثوں کا ذخیرہ تم بہت کم سمجھ رہے ہو. 30 حدیثوں کا ذخیرہ بہت کم سمجھ رہے ہو تم. جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے اگر وہ اتنی مدت میں تھوڑی سی بھی مل جائے تمہارے لیے مال غنیمت ہے، غنیمت سمجھو اس کو. اور پھر تم نے تو 4 سال میں 30 حدیثیں سیکھی ہیں بابا، 30 حدیثیں. امام اوزائی نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو دیکھ، انہوں نے 1 حدیث سیکھنی تھی. 1 حدیث سیکھنی تھی. پہلے سواری خریدی ہے، سواری خرید کر پھر جناب ذات راہ جو سامان کھانے پینے کا تھا وہ خریدا ہے، خرید کر اپنی تیاری کی ہے اور پھر سفر کیا ہے 2 مہینے کا. 2 مہینے کا رات دن کے سفر کرتے 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 وہاں پہنچے. 1 حدیث سیکھی ہے اور 1 حدیث سیکھ کر جناب علی واپس آئے. آپ اگر حساب لگائیں 4 سالوں میں آپ نے 30 حدیثیں سیکھی ہیں اور انہوں نے 2 مہینے میں 1 حدیث سیکھی تھی اور چلنے پھرنے کی تھکاوٹ الگ
سفر الگ، کھانے پینے جو رہائش تھی وہ بھی الگ، جو سواری تھی وہ بھی الگ، اس کا خرچہ 2 مہینے کے اوپر تم تقسیم کرو 30 حدیثوں کو۔ آپ نے فرمایا پھر بھی تم اس کو غنیمت سمجھو، یہ نبی کا فرمان ہے، ایسے عام کوئی علم نہیں ہے کہ تم ایسے سمجھو اور یہاں سے پڑھے یہاں سے کانوں میں ڈالا جاؤ جا کر بیٹھ گئے محدث بن گئے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ تمہیں 4 سال میں اگر ایک حدیث بھی ملتی تو تم پھر بھی شکر ادا کرتے رب کا، مولا شکر ہے تیرا کہ تو نے اس جیسی قیمتی چیز میرے سینے میں رکھ دی ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی اس طرح تحقیقیں کرنے کے لیے نبی کے صحابہ جایا کرتے تھے۔